أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ اور یاد کرو جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ یہ کہ جاؤ ان ظالموں کی قوم کے پاس قوم فرعون فرعون کی قوم کے پاس الا یتقون کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ اب یہاں سے عبرت اور نصیحت کے لیے چند ایسی اقوام کا ذکر ہے جنہوں نے انبیاء کی دعوت کا انکار کیا اور اس کے نتیجے میں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ گویا کہ پچھلی آیت میں جو فرمایا تھا فقد کذبوا فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، یہ اسی کی تائید میں اور اس کی وضاحت میں اب اللہ پاک کچھ اقوام کے واقعات بیان فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ نَادَى سے پہلے اذکر محذوف ہے، یعنی یاد کرو جب آپ کے رب نے، نادا کا مطلب نام لے کر کسی کو پکارنا، یعنی جب آپ کے رب نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان ائت القوم الظالمین، ظالموں کی اس قوم کے پاس جاؤ۔ فرعون والے قبط کہلاتے تھے اور فرعون کی قوم کے لوگ ہر طرح کے ظلم میں ملوث تھے۔ ایک ظلم تو وہ یہ کرتے کہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے اور فرعون کو رب اعلیٰ کہتے کہ یہ سب سے بڑا رب ہے، اور دوسرا ظلم وہ یہ کرتے کہ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان سے بڑی بڑی سخت مشقت لیتے اور اس کا معاوضہ بھی نہ دیتے اور ان کے بچوں کو قتل کر دیتے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتے تاکہ ان سے بھی خدمت لی جا سکے۔ فرمایا کہ اس قوم کے پاس جاؤ، کیا یہ اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے نہیں ڈرتے؟ انہیں اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ جب ہم ظلم کریں گے کوئی ایسی طاقت بھی ہے جو ان کو اپنی گرفت میں لے لے، تو جاؤ ان کو ڈراؤ۔ قال رب انی اخاف ان یکذبون، عرض کیا اے میرے رب میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ وہ مجھے چٹلا دیں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان نہیں چلتی۔ فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، تو آپ ہارون کی طرف پیغام بھیجیے۔ عرض کیا یا اللہ مجھے یہ ڈر ہے کہ فرعون کے لوگ میری نبوت اور رسالت کا انکار کر دیں گے، اور میرے سینے میں ایک خوف بھی ہے کیونکہ میں ان کا ایک آدمی قتل کر کے وہاں سے نکل چکا ہوں، اور مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھے پہچان کر قتل کر دیں گے، اور میری زبان میں بھی لکنت ہے۔ یا اللہ میں اپنی بات واضح طور پر بیان نہیں کر سکتا، تو آپ میرے بھائی ہارون کی طرف پیغام بھیجیں اور ان کو میرے ساتھ کار نبوت میں شریک فرما دیں۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے نبوت سے دستبرداری کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ کہا یا اللہ کام بہت بڑا ہے، اس کے لیے میرے پاس
ایک مددگار اور ایک وزیر ہونا چاہیے. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ، اور میرے اوپر ان کا ایک گناہ بھی ہے. فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. یا اللہ، ان کا ایک آدمی میرے ہاتھ سے قتل ہو گیا تھا اور میں وہاں سے نکل بھاگا تھا، مدین چلا گیا. اب جب کہ میں واپس اپنے بیوی بچوں کو لے کر جا رہا ہوں تو راستے میں ایک درخت سے آگ نکلتی ہوئی محسوس ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو، اور ابھی اس کی طرف بڑھے ہی تھے کہ آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، پریشان نہیں ہونا، میں تجھے نبوت اور رسالت عطا کرتا ہوں اور تجھے فرعون کی طرف جانے کا حکم دیتا ہوں. قالَ اللَّهُ، اللہ نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا. فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ. اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، بلا شبہ ہم تمہارے ساتھ خوب سننے والے ہیں. فرمایا وہ تمہیں قتل نہیں کر سکیں گے، تم دونوں جاؤ، معجزات لے کر جاؤ، میری نشانیاں لے کر جاؤ. معکم تسنیہ کے لیے اللہ پاک نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، تو معلوم ہوا کہ عربی لغت میں بعض اوقات دو آدمیوں کو بھی جماعت کے طور پر مخاطب کیا جاتا ہے. اور اس سمع کا معنی ہوتا ہے سننا، اور استماع کا معنی ہوتا ہے غور سے سننا، کان لگا کر سننا. فرمایا جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہاری ہر بات کو سن رہا ہوں. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، فرعون کے پاس جاؤ. فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو کہنا کہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں. ان ارسل معنا بنی اسرائیل، یہ کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے. فرمایا اس کے پاس جا کر یہ کہنا کہ ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں اور رب العالمین کے رسول ہیں. یعنی اس کو بتلا دیا کہ رب تم نہیں ہو، بلکہ رب وہ ہے جو ساری کائنات کا رب ہے، تمہارا بھی، ہمارا بھی، اور ہر چیز کا، اور ان کا بھی جن کی تم پوجا کرتے ہو، چاند، ستارے اور گائے وغیرہ اور پتھر اور دیگر تمام مخلوق، سب کا رب وہی ہے. ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے تاکہ وہ اپنے وطن جا سکے. بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے دور میں شام سے مصر آ گئے تھے. ان کا اصلی وطن فلسطین تھا اور 400 سال تقریباً ہو گئے تھے فرعون کو بنی اسرائیل کو غلام بنائے ہوئے اور ان کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے. قال الم نربک فینا ولیدا، فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھے اپنے درمیان بچپن میں نہیں پالا تھا؟ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تو ہمارے درمیان رہا اپنی عمر کے بہت سے سال. درمیان میں اللہ تعالیٰ نے وہ بات چھوڑ دی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور کتنی دیر ان کو فرعون کی ملاقات کا انتظار کرنا پڑا. تفسیر قرطبی میں ہے کہ 1 سال تک فرعون نے ان کو اندر داخل نہ ہونے دیا، اور پھر سال کے بعد کہا کہ ان کو بھیجو، شاید ہم ان کے ساتھ کچھ ہنسی مذاق کریں اور ہمیں کچھ ہنسنے کا موقع مل جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک لاٹھی اٹھائے ہوئے 2 نہتے آدمی کس طرح ہماری حکومت کو ختم کرتے ہیں. تو کہا کہ ہم نے تمہیں بچپن میں پالا
اور فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا کہ یہ تو وہی موسیٰ ہے جو ہمارے درمیان کئی سالوں تک رہا تھا. وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور تو نے اپنا وہ کام کیا جو تم نے کیا. وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو ناشکروں میں سے ہے. قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے اسے اس وقت کیا تھا. وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، جبکہ میں بے خبروں میں سے تھا. فرمایا میں نے وہ کام اس وقت کیا جب مجھے پتہ نہیں تھا کہ گھونسے کے نتیجے میں آدمی مر بھی سکتا ہے، یا مجھے نبوت اور رسالت نہیں ملی تھی اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ کسی آدمی کو قتل کرنے کا کتنا گناہ ہے اور یہ کتنا بڑا کام ہے. اس وقت میں نے یہ کام کر دیا، لیکن اس پر تو مجھے ملامت نہ کر، اس لیے کہ اس وقت میں ایک عام آدمی تھا اور آج میں رب العالمین کا انتخاب ہوں اور اس کا نبی اور رسول ہوں اور تمہارے سامنے موجود ہوں. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، بس میں تم سے بھاگ گیا جب میں تم سے ڈرا. فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا، تو میرے رب نے مجھے حکم عطا کیا. وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا. 11 سال بعد موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلنے کے بعد پھر واپس مصر گئے اور فرمایا کہ اس دوران اللہ پاک نے مجھے حکم یعنی نبوت اور علم عطا فرمایا اور مجھے رسولوں میں شامل کر لیا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، اور یہ وہ احسان ہے جو تو مجھ پر جتلا رہا ہے. أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، حالانکہ تو نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا. فرمایا کہ اگر تو نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام نہ بنایا ہوتا تو میری ماں کو کیا ضرورت تھی کہ وہ مجھے صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دیتی اور پھر میں تیرے محلات میں آ کر تیری خوراک پر پلتا اور تیرے پاس پرورش پاتا. فرمایا یہ تیرے ظلم کا نتیجہ تھا کہ مجھے اپنے گھر سے نکل کر تیرے محلات میں آنا پڑا. اور فرمایا کہ یہ تھوڑا سا احسان جو تو نے مجھ پر کیا یہ تم جتانے کے حقدار نہیں، اس لیے کہ تم نے میری قوم کو غلام بنا رکھا ہے اور ان پر بے پناہ مظالم کر رہے ہو. ترجمہ ایک بار. وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یہ کہ ان ظالموں کی قوم کے پاس جاؤ. قوم فرعون، فرعون کی قوم کے پاس. الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون، کہا اے میرے رب میں ڈرتا ہوں یہ کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا سینہ تنگ پڑتا ہے. وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان نہیں چلتی. فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، تو ہارون علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجیے. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ،
اور میرے ذمے ان کا ایک گناہ ہے فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے قَالَ كَلَّا اللہ نے فرمایا ایسا ہرگز نہ ہوگا اذهبا بآیاتنا تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ انا معکم مستمعون یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں غور سے سننے والے فاتیا فرعون فرعون کے پاس جاؤ تم دونوں فقولا انا رسول رب العالمین پھر کہنا کہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں ان ارسل معنا بنی اسرائیل یہ کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے قال الم نربک فینا ولیدا فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھے اپنے درمیان بچپن میں نہیں پالا تھا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ اور تو ہمارے درمیان رہا اپنی عمر کے کئی سال وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ اور تو نے اپنا وہ کام کیا جو تم نے کیا وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تم احسان فراموشوں میں سے ہو قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے وہ کام اس وقت کیا تھا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ جبکہ میں بے خبروں میں سے تھا فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ تو میں تم سے بھاگ گیا لما خفتکم جب میں تم سے ڈرا فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا تو میرے رب نے مجھے حکم عطا کیا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور مجھے رسولوں میں سے بنا دیا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ اور یہ وہ احسان ہے تمنھا علیہ جسے تو مجھ پر جتلا رہا ہے ان عبدت بنی اسرائیل حالانکہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم.